السلام علیکم۔ منظور نظر بائی جیا عباسی پارٹ 3۔ دروازہ کھلا اور گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ غفار نے گاڑی کے رکتے ہی کردم کی جانب کا دروازہ کھولا۔ کردم نے باہر نکلتے ہی اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سیما خالہ جو کچن سے باہر نکل رہی تھی کردم کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ ہکا بکا رہ گئی۔ آج پہلی دفعہ تھا کہ کردم دوپہر میں ہی گھر آ گیا تھا، ورنہ شام سے پہلے اس کی آمد ممکن نہ تھی، اور کبھی تو پوری رات بھی گھر نہ آتا۔ کردم سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی متلاشی نظر اس چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی جو نظر ہی نہیں آئی، جو جانتی ہی نہیں تھی کہ کمبختی اس کی آمد کے لیے منتظر کھڑی ہے۔ اس سے کمرے میں موجود نہ پا کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھا، مگر وہ وہاں بھی موجود نہ تھی۔ کردم کو یکدم ہی غصہ چڑھا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں مجھے دھوکہ دے کر باپ بیٹی کا بھاگ جانے کا ارادہ تو نہیں؟ کردم سوچتا ہوا کمرے میں لگے انٹرکام کی جانب بڑھا۔ سیما خالہ فوراً میرے کمرے میں آئیں۔ اس کے کہتے ہی سیما خالہ کسی جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ کردم نے کبھی اسے غصے میں بات نہیں کی تھی، اس لیے وہ پریشان ہوتی دوڑی چلی آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ کردم کو ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھ انہوں نے پریشان ہوتے پوچھا۔ آئی نور کہاں ہے؟ کردم کے چہرے اور لہجے کی سختی نے انہیں سن کر دیا۔ آج سے پہلے کردم نے کبھی کسی کے بارے میں یوں نہیں پوچھا تھا، بلکہ اس سے پہلے آئی لڑکیاں رات گزرنے کے بعد کب گئیں، کیسے گئیں، اس کو اس سے کوئی غرض نہ ہوتی تھی۔ وہ کچھ سامان لینے اپنے گھر گئی ہے، سیما خالہ نے بمشکل دھوپ نکلتے ہوئے بتایا۔ کس کے ساتھ گئی ہے؟ سکتی ہنوز قائم تھی۔ جی پتہ نہیں، شاید ٹیکسی میں۔ گھر سے تو کوئی گاڑی لے کر نہیں گئی، سیما خالہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ رحیم کو بولیں فوراً اسلم کے گھر جا کر اسے واپس لے کر آئیں۔ کردم غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ سیما خالہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رخسار بیگم کمرے میں آئیں تو آئی نور اپنا سامان سے بڑا بیگ جو وہ کل ہی کراچی سے لائی تھی کھولے بیٹھی تھی۔ سامان اب تک بیگ میں ہی تھا۔ ایک ہی دن میں اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ سامان تک بیگ سے نکالنے کا وقت نہ ملا تھا، اور اب تو یہ بیگ وہ اپنے ساتھ لے جا رہی تھی جس میں چند کپڑے اور کتابوں کے کچھ نہیں تھا۔ رخسار بیگم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ لونگ ناک میں پہن چکی تھی۔ رخسار بیگم مسکراتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی اسے خود کو سنبھالنا آتا تھا۔ وہ جلد ہی اپنے دکھ درد کو چھپا لیتی تھی۔ ابھی بھی بے تاثر چہرے سے اپنے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ تو اپنے شوہر سے پوچھ کر آئی ہو یا ایسے ہی آ گئی؟ رخسار بیگم نے گلا کھنکارتے ہوئے پوچھا۔ آئی نور ان کی بات کو نظر انداز کرتی الماری سے برقع نکالنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو؟ اس بار رخسار بیگم نے شوہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس پر ہی آئی نور کے بس ہو چکی تھی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ کیا شوہر شوہر لگا رکھا ہے؟ نہیں ہے وہ میرا شوہر۔ سن لیا آپ نے؟ نہیں ہے وہ میرا شوہر، آئی نور نے چلاتے ہوئے کہا۔ چلانے کے باعث اس کا تنفس پھولنے لگا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ اچھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کل رات نکاح کر کے اس کے ساتھ رخصت ہوئی تھی، رخسار بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میرے نزدیک اس نکاح کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ مجھے بس اس کی ہوس کو پورا کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ آئی نور نے تلخی سے کہا۔ واؤ، ابھی تو تم مجھے صرف آئیبرو بنوانے پر کبیرہ صغیرہ گناہ کا فرق سمجھا رہی تھی، اور خود کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کی توہین؟ رخسار بیگم کی بات پر آئی نور نے اچنبھے سے ان کی طرف دیکھا۔ توہین، اور وہ بھی میں؟ آپ اچھے سے جانتی ہیں ماما یہ نکاح کیوں ہوا ہے؟ آئی نور کو رخسار بیگم کی بات پر غصہ آنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز میں تیزی در آئی۔ ہاں میں اچھے سے جانتی ہوں کہ کیوں ہوا ہے، لیکن نکاح نکاح ہوتا ہے، جن بھی حالات میں ہوا ہو۔ کائنات میں بننے والا یہ پہلا رشتہ ہے جس کو اللہ نے اپنے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا ہے، اور تم کیا کر رہی ہو اس رشتے کی توہین؟ کردم کی میں بات نہیں کرتی، مگر تم تو تھوڑا بہت دین کو سمجھتی ہو نا؟ رخسار بیگم اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولی۔ آئی نور بس خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی تو وہ پھر گویا ہوئی۔ جب تک اس کے نکاح میں ہو ایک بیوی ہونے کے سارے فرض ادا کرو، پھر بھلے کردم تمہیں طلاق دے تو الگ ہو جانا، مگر جب تک اس کے نکاح میں ہو اس رشتے کی عزت کرو تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکو۔ رخسار بیگم جانتی تھی اسے کیسے سمجھانا ہے، اس لیے اپنی بات اسی کے انداز میں سمجھائی جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ سمجھا رہی تھی۔ آئی نور کبھی سے انہیں دیکھتے جا رہی تھی کہ تبھی باہر دروازے پر لگی بیل بجی، آواز آئی، میں دیکھتی ہوں۔ رخسار بیگم کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آئی نور بس انہیں جاتے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکتی برقع پہننے لگی۔ اس کا ارادہ شام تک رکنے کا تھا، مگر رخسار بیگم کی باتوں نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ برقع پہن ہی رہی تھی جب رخسار بیگم واپس کمرے میں بھاگتی ہوئی۔ نور، کردم نے اپنا آدمی تمہیں لینے بھیجا ہے۔ رخسار بیگم کے کہنے پر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ سیما خالہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ شام میں ہی گھر آتا ہے،
اور اب اچانک حیران ہونا بنتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، آئی نور ان کے گلے سے لگ کر بولی، پھر ان سے الگ ہوتی اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ ایک دم پھر رخسار بیگم کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ مجھے یقین ہے تم میری بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی، کیونکہ تم اس عورت کی بیٹی ہو جس نے خود ایک شرابی جواری و زانی سے محبت کی۔ الفاظ تھے یا نشتر جو رخسار بیگم نے آئی نور کے دل میں پیوست کیے تھے، وہ ضبط سے مٹھیاں بھینجتے باہر نکل گئی۔ رخسار بیگم بس افسوس سے اسے جاتے دیکھتی رہیں۔ کردم دادا، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ پاشا غصے سے بھپڑے ہوئے تھا۔ سامنے بیٹھی بھانجی کی حالت نے دل چیر کر رکھ دیا تھا، جو آنسو بہاتی بازو میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پاشا نے اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ سونیا، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ پاشا نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم فکر نہیں کرو، میں اپنی گڑیا کی یہ حالت کرنے والوں کو چھوڑوں گا نہیں، ایسی سزا دوں گا کہ روح تک کانپ جائے گی اس کردم دادا کی۔ پاشا ہنکار پر تب ہوا بولا۔ سونیا آنسو بہاتی پاشا کو دیکھنے لگی۔ وہ برقع ہاتھ سے اٹھائے کسی ریاست کی شہزادی کی طرح سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ یہ جانے بغیر اوپر کھڑے کردم کی خونخوار نظریں اس پر ہی جمی ہیں۔ اس کو اوپر آتا دیکھ وہ کمرے میں چلا گیا۔ آئی نور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی اسے کردم کھڑا نظر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی رخسار بیگم کی باتیں آئی نور کے دماغ میں گھومنے لگی۔ وہ سر جھٹکتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی جب کردم نے بازو سے پکڑ کر اسے صوفے پر پٹک دیا۔ تم کس سے پوچھ کر باہر گئی تھی؟ کان کھول کر سن لو، آئندہ اگر بغیر اجازت ایک قدم بھی باہر نکالا تو تم سمیت تمہارے گھر والوں کو بھی نہیں بخشوں گا، سمجھی؟ نقاب سے جھانکتی آنکھیں بے تاثر تھیں اور لب خاموش۔ کردم غصے سے اسے گھوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئی نور خالی خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس نے کردم کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ابھی تک رخسار بیگم کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی، جن کی باتوں نے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا یہ جناب شام میں گھر آتے ہیں، تو آج کیا غروب آفتاب دوپہر میں ہی ہو گیا جو جلدی تشریف لے آئے؟ آئی نور برقع اتار کر سیدھا کچن میں آئی جہاں سیما خالہ کھانے بنانے میں لگی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ انہیں گھورتے ہوئے گویا ہوئی۔ مجھے تو لگ رہا تھا آج سورج ہی مغرب سے نکلا ہے، کیونکہ آج تک جو نہیں ہوا وہ تمہارے آتے ہی ہونے لگا ہے۔ اے لڑکی، سیدھے سیدھے بتا، کوئی کالا جادو تو نہیں جانتی تم؟ سیما خالہ مشکوک نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ کیا بول رہی ہیں؟ کیا نہیں ہوا اب تک، اور یہ جلدی کیوں آ گئے؟ آئی نور نے ناسمجھی سے سیما خالہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ باخدا، میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کردم مجھ پر غصہ کرے، مگر آج تمہاری وجہ سے وہ بھی ہو گیا۔ یہ ہی نہیں، آج سے پہلے کردم کبھی اتنی جلدی گھر نہیں آیا۔ وہ شام کو آتا ہے اور رات میں پھر نکل جاتا ہے، لیکن آج دوپہر میں ہی آ گیا۔ اور تو اور آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں مجھے یوں ہدایت نہیں دی۔ ایک تم ہی ہو جس کے آتے ہی کایا پلٹ گئی۔ سچ سچ بتا، کیا جادو کیا ہے؟ سیما خالہ واقعی آئی نور کو لے کر مشکوک ہو گئی تھی۔ یہ سب اس لیے کہ باقی لڑکیوں کے ساتھ ان کا کوئی مالی لین دین نہیں، پر مجھے یہاں پیسوں کے متبادل لایا گیا ہے، تو جب تک یہ اپنے پیسے مجھ سے وصول نہیں کر لیتے تب تک شاید میری جان نہیں چھوڑنے والے۔ آئی نور نے جل کر کہا۔ ہاں، شاید یہی وجہ ہو، سیما خالہ سمجھتے ہوئے بولی۔ شاید نہیں، پکا یہی وجہ ہے، دیکھ لیں گا آپ۔ آئی نور کہتی کچن سے باہر نکل گئی۔ سیما خالہ بھی اپنے کام میں لگ گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن کردم دادا نے گاڑی بھیج کر واپس بلا لیا۔ رحمت لون میں لگی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ ہی نہیں، آج تو دوپہر میں ہی گھر آ گئے تھے، ورنہ شام سے پہلے واپسی ناممکن ہی ہوتی تھی ہماری۔ فاروق نے بھی لقمہ دیا۔ صحیح کہہ رہے ہو، اب تو ضرور غفار سے اگلوانا پڑے گا۔ آخر معاملہ ہے کیا؟ رحیم نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بتا ہی نہ دے، رحمت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں بھی اگلوا کے ہی دم لوں گا، رحیم کہتا ہوا اٹھا اور غفار کی جانب بڑھ گیا۔ 1 2 3 4 اور یہ 5۔ رحمت ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے بول رہا تھا کہ جب بھی اس کے 5 بولتے ہی رحیم گال پر ہاتھ رکھے واپس آئے۔ گال پر ہاتھ کا نشان چھپا تھا جو غفار کا عطا کردہ تھا۔ وہ دونوں اپنی ہنسی دباتے اسے دیکھ رہے تھے، اور وہ غصے سے کھولتا کرسی کو لات مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر اپنے پیچھے ان کے ابلتے قہقہوں کی آواز بخوبی سنی تھی۔
شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ وہ نماز ادا کر کے کمرے میں آئی تو کردم کو سوتا پایا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 7 بجا رہی تھی۔ آئی نور نے آواز دے کر کردم کو اٹھانا چاہا مگر وہ نہ اٹھا۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور ہاتھ سے اس کے شانے کو زور سے ہلایا۔ کردم نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ہی بے تاثر چہرہ لیے آئی نور کھڑی تھی۔ کردم نے نظر پھیر کر گھڑی کی طرف دیکھا، پھر آئی نور کو۔ یہ پہلی دفعہ تھا کسی نے اسے یوں اٹھایا تھا، ورنہ سیما خالہ ہی اسے دروازہ بجا کر اٹھایا کرتی تھیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ کردم کے جاتے ہی آئی نور نے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے اور خود بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلا تو اپنے کپڑے بیڈ پر دیکھ حیران ہوتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد واپس آیا کہ تبھی آئی نور ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ صوفے کے سامنے رکھی ٹیبل پر ٹرے کو رکھ کر وہ واپس جا ہی رہی تھی جب کردم کی آواز پر رک گئی۔ یہ سب کرنے کی وجہ؟ کہیں تم نے اس نکاح کو سر پر سوار تو نہیں کر لیا؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو یہ سب کر کے اس گھر میں اور اب میرے دل میں جگہ بنا لو گی تو یہ خیال دماغ سے باہر نکال پھینکو، کیونکہ میں جلد ہی تمہیں فارغ کر دوں گا۔ کردم کی بات پر آئی نور پلٹی، تیکھی نظریں اس پر جمائے، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سے جائے وہ گویا ہوئی، میں یہ سب اس نکاح کے احترام میں کر رہی ہوں جو اللہ کا بنایا ہوا پاکیزہ رشتہ ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ایک بدکردار آدمی کے دل میں اور اس حرام کی کمائی کے گھر میں جگہ بنانے کے لیے یہ کر رہی ہوں تو یہ خیال اپنے دماغ سے باہر نکال پھینکے، کیونکہ میں جلد ہی یہاں سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ اسی کے انداز میں جتاتے ہوئے باور کرایا گیا۔ اس کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی تیز زبان کردم کو غصے سے آگ بگولا کر گئی۔ کردم غصے سے لب بھینچتے اس کی جانب بڑا، بازوں سے تھام کر اپنے مقابل کے عین اور چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بہت پارسا ہو؟ میں چاہتا تو کل تم اور تمہارا باپ یہاں سے صحیح سلامت واپس نہیں جا سکتے تھے، ساری پارسائی کل ہی نکال دیتا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ کر نہیں سکتا، اب بھی چاہوں تو تمہارے باپ کو اس کی آخری آرام گاہ کا سفر کرا سکتا ہوں۔ یہ بات جتنی جلدی دماغ میں بٹھا لو اتنا اچھا ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، عزت ذلت موت زندگی خالق کے اختیار میں ہے، خلق کے نہیں۔ وہ بے خوفی سے کہہ کر خود کو چھڑاتی باہر نکل گئی۔ کردم مٹھیاں بھینجے اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو نقصان نہیں پہنچا پا رہا تھا، نہ جانے کیسی بے خوفی تھی ان آنکھوں میں۔ وہ سر جھٹکتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو کردم کھانا ختم کر اب باہر جانے کی تیاری میں تھا۔ آئی نور صوفے پر بیٹھ کر اس کی تیار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کردم جو سر جھکائے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا تھا، آئی نور کی نظریں خود پر محسوس کرتا سر اٹھا کر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کردم نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، کیا ہونا ہے؟ آئی نور نے کندھے اچکائے۔ کردم جانچتی نظروں سے اس کے عکس کو دیکھنے لگا کہ تبھی کچھ دیر پہلے ہونے والی گفتگو اسے یاد آئی۔ مطلب وہ بیویوں کی طرح اس کے تیار ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ کتنے سال کی ہو تم؟ کردم اس کی طرف مڑتے ہوئے گویا ہوا۔ ہیں کیا؟ آئی نور نے چمبے سے پوچھا۔ بحری ہو جو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ کردم نے پھر پوچھا۔ آپ سو رہے تھے؟ آپ کے سامنے تو نکان ہمیں پر عمر لکھوائی تھی، آئی نور اسی کے انداز میں بولی۔ تم؟ کردم غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ کردم کو اپنی طرف آتا دیکھ آئی نور کھانے کی ٹرے اٹھا کر ہنستی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اسے باہر جاتے دیکھ کردم مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ آئی نور کی بات پر اسے یاد آیا تھا، اس نے نکاح نامے پر اپنی عمر 19 سال لکھوائی تھی جبکہ کردم 35 سال کا تھا۔ وہ پورے 16 سال چھوٹی تھی، مگر پہلی گفتگو کے دوران اسے کوئی 25 سالہ لڑکی ہی لگی تھی جو اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے بے خوفی سے اس سے بات کر رہی تھی۔ کردم نفی میں سر ہلاتے خود بھی کمرے سے نکلتا سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آ گیا۔ لاؤنج میں آ کر اس کی نظر آئی نور پر پڑی جو سیما خالہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اس مسکراہٹ میں بے پناہ معصومیت تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ کردم کو باہر جاتے دیکھ آئی نور بھی اس کے پیچھے لپکی۔ غفار گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کردم گاڑی میں بیٹھنے لگا جب اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس کرتے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ داخلی دروازے پر دوپٹے سے چہرہ چھپائے آئی نور کھڑی تھی۔ کردم سرسری سی نظر اس پر ڈالتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی آگے بڑھی تو ایک بار پھر کردم نے کسی احساس کے تحت مڑ کر پیچھے دیکھا، مگر اب وہ وہاں نہیں تھی، وہ اندر جا چکی تھی۔ اس کے جانے کا انتظار کیے بغیر گاڑی گھر سے باہر نکل گئی۔ کردم بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر آئی نور نے انجانے میں اسے سمجھا دیا کہ وہ یہ سب اس نکاح کے احترام میں کر رہی ہے، کردم کے لیے نہیں۔ مجھے معاف کر دینا آئی نور، وہاں کا ذکر کرنا تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ تمہارے جانے کے بعد کل رات میں سکون سے سو نہیں سکی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں یہ سب یوں اچانک کیسے ہو سکتا ہے۔ ساری رات سوچنے کے بعد میں ایک ہی نتیجے پر پہنچ سکی۔ مجھے یقین ہے نور، ماہا کے ساتھ جو ہوا
وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ وقت پھر اپنے آپ کو نہیں دہرائے گا، کیونکہ تم ماہ نہیں نور ہو۔ تم سمجھتی ہو یہ تمہارے باپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ اللہ کا کوئی اور ارادہ ہے۔ شاید اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ رخسار بیگم کرسی پر بیٹھی اپنی سوچوں میں آئے نور سے مخاطب تھی، نظریں کھڑکی سے باہر افق پر نظر آتے مہتاب پر جمی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایک پل بھی تو سکون سے نہیں رہ سکی تھی، کیونکہ اچھے سے جانتی تھی انہوں نے نور کی دکھتی رکھ پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ ماحول میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اوپر سے لاہور میں بڑھتی ٹھنڈ نے اور سناٹا سا پیدا کر دیا تھا۔ اپنے گرد شال لپیٹے وہ ٹیرس میں لگے جھولے پر بیٹھی فلک پر نظر آتے 14ویں کے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھیں۔ لاشعوری طور پر وہ اپنے ماضی کو سوچتی اپنے رب سے مخاطب تھی، میں نے جتنا ممکن ہو سکا خود کو نامحرم مردوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا، بچا کر رکھا، مگر پھر بھی میں اس دلدل میں پھنس گئی۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ جو شخص دوسری عورتوں کو بے آبرو کرے، اس کی اپنی اولاد محفوظ رہے؟ سب سمجھتے ہیں اس مسکراہٹ کے پس منظر میں خوشگوار لمحات پوشیدہ ہیں، مگر اس کھوکھلی مسکراہٹ کے پیچھے کچھ تلخ حقیقتوں کا پہرا ہے۔ بظاہر ہستی مسکراتی نظر آنے والی زندگی کا مطلب یہ تو نہیں انسان بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو جی رہا ہے۔ زندگی گزارنے کو زندگی جینا تو نہیں کہتے۔ میری زندگی کے گزرے چند سال مجھے صدیوں پر مہیت لگے۔ اس بے مقصد سی زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آتا میرے مولا۔ بے رنگ زندگی میں سکون تو ہے، لیکن پھر بھی مزید جینے کی خواہش نہیں۔ یا اللہ، یا تو اس زندگی کی کوئی منزل دکھا دے، یا اس زندگی کو اصل منزل تک پہنچا دے۔ اینور سر اٹھائے فلک پر نظر آتے چاند کو دیکھتی رہی۔ یہاں بیٹھے اسے کافی وقت گزر چکا تھا۔ یوں ہی بیٹھے سردی کا احساس بڑھنے لگا تو اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ کراچی کی رہنے والی لاہور کی سردی کیسے برداشت کرتی، اور لاہور تو ویسے بھی اسے کبھی راس نہ آیا تھا۔ بقول اینور قدم کی صورت اب بھی وہ اس کی زندگی میں طوفان لے آیا تھا۔ وہ سب اس وقت بیٹھک میں موجود تھے۔ مرکزی نشست پر آغا حسن بیٹھا اڈوں پر موجود صورتحال سے آگاہی حاصل کرتا قدم سے مخاطب ہوا، تمہارے اور پاشا کے درمیان یہ سب کیا چل رہا ہے؟ جمشید بتا رہا تھا اس نے جہاز پر قبضہ کر لیا تھا۔ آغا حسن نے ایک نظر جمشید پر ڈال کر ایک قدم سے پوچھا، جب جمشید سے معلوم ہو گیا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کڑی نظر جمشید پر ڈال کر سخت لہجے میں کہا، مگر تمہارے اور پاشا کے درمیان ایسا کیا ہو گیا ہے جو یوں دشمنی پر اتر آئے ہو؟ یوں گینگ کے بندوں کا ایک دوسرے سے دشمنی مول لینے میں ہم سب کا ہی نقصان ہے۔ اب کی بار وہاں بیٹھا خاقان ابراہیم گویا ہوا۔ بالکل، راشد ملک نے بھی لقمہ دیا۔ مجھے نہیں معلوم اس نے یہ سب کیوں اور کس لیے کیا۔ میں بتاتا ہوں۔ پاشا اندر آتا کردم کی بات کاٹتے ہوئے گویا ہوا۔ سب لوگ چہرہ موڑے سے دیکھنے لگے۔ وہ کردم کے فوراً قریب پہنچا اور کمر کے پیچھے چھپا خنجر نکال کر اس پر وار کیا۔ کردم نے بروقت کھڑے ہوتے خنجر کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کے حملے کو ناکام بنایا تھا۔ سارے نفوس کھڑے اپنی جگہ ششدر رہ گئے۔ خاقان ابراہیم اور جمشید پہلے ہوش میں آئے اور فوراً آگے بڑھے اور پاشا کو پیچھے سے پکڑ کر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس لیے نہیں کہ کردم پر حملہ کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کردم دادا اس کو موت کے گھاٹ اتارنے میں ذرا دیر نہ لگاتا۔ کردم دادا جیسی طاقت ان میں سے کسی میں نہ تھی، اس لیے ان میں سے کوئی بھی کردم دادا سے الجھتا نہیں تھا، مگر پاشا سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ کردم دادا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو نے سونیا پر گولی چلا کر اچھا نہیں کیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتا ساتھ میں چیخ بھی رہا تھا۔ کردم جو مٹھیاں پیچھے کھڑا تھا پاشا کی بات سنتے ہی گویا ہوا، شروعات تم سے ہوئی اور اختتام میں نے کر دیا۔ میں نے نہیں، تم نے شروع کیا ہے سب۔ میری رکھیل کو اٹھا لیا تو میں نے تمہارے جہاز پر قبضہ لیا، پاشا چلایا۔ میں نے اسے نہیں اٹھایا، وہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ کردم ہنکار بڑھتا ہوا بولا، کردم دادا میں چھوڑوں گا نہیں۔ سونیا پر گولی چلانے کی تمہیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور جہاں تک رہی میری رکھیل کی بات تو ہر اس لڑکی کو تم سے چھین لوں گا جو تمہاری منظور نظر بنے گی۔ خود کو چھڑوا کر وہ قدم کے مقابل کھڑا ہوا۔ پاشا کی بات پر قدم کی نظروں کے سامنے اینور کا سراپا لہرایا، سر جھٹک کر پاشا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا، تم صرف باتیں کر سکتے ہو، کردم دادا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کردم نے کہہ کر ایک نظر سب کی طرف دیکھا، پھر ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ یہ تو وقت بتائے گا کردم دادا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں۔ کردم کو باہر جاتے دیکھ پاشا نے کرخت سے سوچا۔ باقی سارے نفوس افسوس سے اسے دیکھتے خود بھی باہر نکل گئے۔ آئینور لاؤنج میں بیٹھی کتابوں میں سر دیے ہوئے تھی، جن کو وہ کراچی سے اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔
ساتھ ہی چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سیما خالہ سونے جا چکی تھی، اس لیے وہ اپنی بوڑھی کو ختم کرنے کے لیے کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر یوں ہی کتابوں میں مغز ماری کرنے کے بعد آئینور نے سر اٹھا کر دیوار پہ لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ کتابیں سمیٹ کر وہ اٹھنے لگی کہ تبھی پورٹ سے اسے گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ کتابوں کو وہیں چھوڑ آئینور چائے کا کپ اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ واپس آ کر کتابیں ہاتھوں میں اٹھا کر مڑی ہی تھی کہ کردم گھر میں داخل ہوتا نظر آیا۔ کردم نے چہرہ موڑ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ آئینور بھی کتابیں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی کمرے کی جانب آ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو کردم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا گلے میں بندھی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ آئینور نے اندر آ کر کتابیں ٹیبل پر رکھی، مڑ کر کردم کی طرف دیکھا جو اب ہاتھ پر بندھی گھڑی اتار رہا تھا۔ آئینور کی نظر سیدھا اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی جس کی ہتھیلی پر خون جمع ہوا تھا۔ ماتھے پر یکدم بل پڑے، تیزی سے کردم کی طرف بڑھی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر متفکر سی گویا ہوئی۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں تو کتنا گہرا کٹا ہے، کتنا خون بہہ گیا ہوگا، اگر کچھ ہو جاتا تو۔ آئینور بولتی ہی چلی جا رہی تھی، چہرے پر پریشانی فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ کردم کو اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگی۔ اتنی سی چوٹ سے کوئی مرتا نہیں ہے؟ کردم اس کے چہرے پر نظر جمائے گویا ہوا۔ کردم کی بات پر آئینور یکدم اپنے حواسوں میں لوٹتی اس کا ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوری، وہ میرا مطلب ہے۔ آئینور کو سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ آپ کچھ لگا لیں ہاتھ پر، سردی کی چوٹ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہوں۔ آئینور نظریں جھکائے بولتی مڑ کر کمرے سے جانے لگی۔ کردم کی بات پر رک گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں ہی رکھا ہے، کردم کہتا ہوا کپڑے بدلنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آئینور یوں ہی کھڑی ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے میں ماضی کی کئی تلخ یادیں تازہ ہوئیں۔ وہ سر جھٹکتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی، جھک کر فرسٹ ایڈ باکس دراز سے نکال کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کردم ڈریسنگ روم سے نکلا تو اسے بیڈ پر بیٹھے اپنا منتظر پایا۔ لاؤ مجھے دو، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آئینور نے خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور کردم کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی دوا لگانے لگی۔ کردم حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا مگر مقابل کا چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ آئینور خود پر اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی مگر نظر انداز کیے اپنے کام میں لگی رہی۔ دوا لگانے کے بعد وہ اب پٹی باندھ رہی تھی۔ کردم اسی کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا جب اس کی نظر آئینور کی ناک میں چمکتی چھوٹی سی لونگ پر پڑی۔ لونگ میں لگا ہیرا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ زیور کے نام پر بس ایک یہی چیز پہنی ہوئی تھی، کل تک تو نہیں تھی، یقیناً آج اپنے گھر سے پہن کر آئی ہے۔ کردم اسے دیکھ کر سوچنے لگا۔ آئینور پٹی باندھ کر اٹھنے لگی تو کردم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ تم ڈاکٹر بن رہی ہو؟ وہ ہاتھ پر بندھی پٹی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پٹی کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کسی ڈاکٹر نے باندھی ہے۔ نہیں، بے تاثر چہرے سے جواب دیا۔ کردم نے ٹیبل پر رکھی کتابوں کو ایک نظر دیکھا، پھر آئینور کو دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر کس سے سیکھا پٹی باندھنا؟ آئینور جواب دیے بغیر اٹھ گئی، فرسٹ ایڈ باکس کو اس کی جگہ پر رکھا، پھر مڑ کر کردم کو دیکھتی گویا ہوئی، جب مرہم لگانے والے ہاتھ نہ ہوں تو خود ہی زخموں پر مرہم رکھنا پڑتا ہے۔ سنجیدگی سے کہتے وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ آئینور کے جواب میں الجھا وہ ہاتھ پر بندھی پٹی کو دیکھتا رہ گیا۔ آئینور کی آنکھ کھلی تو کردم کو برابر میں سوتا پایا۔ وہ اٹھ بیٹھی، ایک نظر گھڑی پر ڈالتے وہ اپنے اور کردم کے کپڑے نکال کر باتھ روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو کردم کو یوں ہی سوتا دیکھ آئینور بیڈ کی طرف بڑھی اور کندھے سے ہلا کر اٹھانے لگی۔ کردم نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اسے پھر گھڑی کو دیکھا جس میں 8 بج رہے تھے۔ آپ تیار ہو جائیں، میں ناشتہ لاتی ہوں، آئینور کہہ کر کمرے سے نکلتی کچن میں چلی آئی۔ سیما خالہ ناشتہ تیار ہے؟ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے پوچھا۔ ہاں، کردم کو اٹھا دیا؟ سیما خالہ نے پیار سے اس کے گال تھپکے۔ جی اٹھا دیا اس خروس کو، آئینور نے منہ بسوڑ کر کہا۔ لڑکی شوہر کو خروس کہہ رہی ہو، شرم کرو۔ سیما خالہ نے اسے گھوڑی سے نوازا۔ اچھا اب ناشتہ دے دیں ورنہ وہ ہٹلر پھر شروع ہو جائے گا، آئینور نے منہ بنا کر کہا۔ سیما خالہ نے تعصب سے سر ہلایا اور ناشتے کی ٹرے اسے پکڑا دی۔ چلو اب جلدی جاؤ۔ جی، آئینور اس بات میں سر ہلاتی ٹرے تھامے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو کردم تیار کھڑا تھا۔ آئینور نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ناشتہ کر لیں، آئینور کہہ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کردم بھی ناشتے کے لیے صوفے پر بیٹھ چکا تھا مگر دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی ہونے کے باعث کردم بائیں ہاتھ کا استعمال کرنے لگا۔ آئینور ناگواری سے اسے دیکھتی رہی، پھر جب برداشت سے باہر ہو گیا تو اٹھ کر اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ آئے۔ میں آپ کی مدد کروں؟ آئینور اس کی طرف نوالا بڑھاتی ہوئی بولی۔ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، میں خود کھا سکتا ہوں اور تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب مجھے لگے گا میری قیمت وصول ہوگی تو تمہیں یہاں سے
چلتا کر دوں گا۔ کردم اس کا ہاتھ ہٹاتا کفت سے بولا، اول تو یہ مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا اس دن کا، اور دوم یہ کہ بائیں ہاتھ سے کھانا ممنوع ہے، اس لیے آج میرے ہاتھ سے کھا لیں گے تو زہر نہیں مل جائے گا اس میں۔ اینون نے کہہ کر پھر نوالا کردم کی طرف بڑھایا۔ اس بار کردم نے بغیر کسی چون چڑھا کے اس کے ہاتھ سے کھا لیا۔ کردم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی، خود پر اس کی نظروں کو محسوس کرتی وہ جلدی جلدی کھلانے لگی۔ کردم کو یکدم پھندا لگا، ہاتھ سے نوالا چھوڑتے اینون نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر بھی سہلا رہی تھی۔ تم نے کسی ریس میں حصہ لے رکھا ہے جو ایک کے بعد ایک نوالا منہ میں ڈال رہی ہو؟ کھلا رہی ہو تو صحیح سے کھلاؤ۔ کردم اسے گھورتے ہوئے گویا ہوا، سوری، اینون نے منہ بسوڑ کر کہا۔ کردم سر جھٹک کر رہ گیا۔ ایک تو کھلا رہی ہوں، اوپر سے لاٹ صاحب کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ اس نے جل کر سوچا، ساتھ ہی گھوڑی سے نوازنا نہیں بھولی۔ تم نے کردم دادا سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا، یوں تم نے کردم دادا کے ساتھ ساتھ باقی گینگ کے بندوں کو بھی اپنے خلاف کر لینا ہے۔ پاشا اپنے گھر پر موجود تھا جب جمشید اس کے پاس چلایا، اور اب وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا کل رات کے حوالے سے بات کا آغاز کر رہا تھا۔ تم صبح صبح صرف یہ کہنے آئے ہو؟ پاشا چڑھتے ہوئے گویا ہوا، ارے یار، میں تو تمہارے فائدے کی بات کرنے آیا ہوں۔ تم اس طرح دن دہاڑے کردم سے دشمنی مول لے کر اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ کوئی ایسا راستہ تلاش کرو کہ سانپ ہی مر جائے، لاٹھے بھی نہ ٹوٹے۔ جمشید چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سے جائے بولا، مطلب کہنا کیا چاہتے ہو، اور اس سب سے تمہیں کیا فائدہ؟ پاشا نے چنبے سے پوچھا۔ کردم دادا کی طرف میرے بھی بہت سے حساب کتاب نکلتے ہیں، میری بھی کئی منظور نظر کو اس نے اپنا دیوانہ بنا کر ان کو چھوڑ دیا، اوپر سے دادا کا چہیتا بھی ہے۔ کئی دفعہ کردم دادا کی وجہ سے دادا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، بس تب سے میں نے بدلہ لینے کا سوچ کیا تھا، مگر اکیلے اس کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا، اس لیے میں صحیح موقع کی تلاش میں تھا، تاہم اب تم ہو نا میرے ساتھ، ایک سے بھلے دو۔ جمشید نے تفصیل بتا کر پاشا کی طرف دیکھا جو غور سے اسے سن رہا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ پاشا نے بھویں جھکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس لیے کہ اکیلے تو تم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ تمہیں اپنی بھانجی کا بدلہ لینا ہے تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، دشمن کا دشمن دوست، بس وہی کہانی ہے۔ جمشید مسکراتے ہوئے بولا۔ پاشا اس کی بات سے محظوظ ہوتا دھیرے سے مسکرا دیا، مگر کردم دادا کو نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں، اس کے تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں کہ ہم اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ سکیں، اور دوسرے طریقوں سے نقصان پہنچانے میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ ابھی سونیا کو اٹھایا تھا، کل کو پھر کسی کو اٹھا لے گا۔ پاشا نے اپنی پیشانی کو مچلتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا جس سے ہم کردم دادا کو گھٹنوں کے بل لا سکیں، بس ہمیں صحیح موقع اور وجہ کی تلاش میں رہنا ہے۔ جمشید پرسوچ انداز میں بولا۔ ٹھیک کہتے ہو، پاشا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، اور بھی بہت کام ہے۔ جمشید کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے پاشا کو گہری سوچ میں مبتلا کر گیا۔